الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یوصیکم اللہ فی اولادکم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ بہا عشرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 12 روزہ دورہ میراث میں ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اور آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ تھوڑا سا ہم پچھلے اسباق کا مختصر تعارف کرا دیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آج کا جو سبق ہے اس کو لے کر چلیں گے۔ پہلے دن ہم نے میراث کیسے کہاں سے ثابت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی اور کتنی طرح کے افراد ہیں جن کو میراث میں سے حصہ ملتا ہے، کچھ ہم نے اس کی گفتگو کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے کل اصحاب فرائض اس کے اوپر کچھ بات کی اور ساتھ ہی جو موانع ارث ہیں یعنی جس وجہ سے میراث سے بندہ محروم ہو جاتا ہے اس کی بھی ہم نے بات کی۔ پھر ساتھ ساتھ جو حصے شریعت میں مقرر ہیں اس کا ہم نے بیان کیا اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ کس کس کو کون کون سے حصے ملتے ہیں۔ پھر ساتھ جو اصحاب فرائض کا ہم نے ذکر کیا تو اصحاب فرائض وہ ہم نے بیان کیے کہ اس میں کل 12 افراد ہیں جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ بعض ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ سوال بھی آیا تھا کہ اصحاب فرائض کے بارے میں بتایا جائے، تو وہ چونکہ ہم اس میں بیان کر ہی چکے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلامی بھائی اس میں لیٹ آئے ہوں جس کی بنا پر انہیں یہ نہ پتہ چل سکا ہو۔ بہرحال ہم اس کو وقتاً فوقتاً دہراتے تو رہیں گے۔ جس طرح کے کل ہم نے جو اصحاب فرائض میں سے 4 مرد ہیں ان کا ذکر کیا تھا اور وہ 4 مرد کون سے ہیں اس کو ہم دوبارہ بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ اس میں ہم نے جو اصحاب فرائض میں سے 4 مرد ہیں اس میں سے پہلا ہے باپ، دوسرا ہے اس میں دادا، تیسرا ہے اخیافی بھائی، اور چوتھا اس میں شوہر۔ تو یہ 4 مرد ہیں جن کا حصہ مقرر ہے۔ ان چاروں میں سے ہم نے کل باپ کے حصوں کا بیان کر دیا تھا اور باپ کی ہم نے 3 صورتیں بیان کر دی تھیں۔ آج ہم دادا جس کو جد صحیح کہا جاتا ہے اس کے حصوں کا انشاءاللہ بیان پہلے کریں گے، پھر اس کے بعد اخیافی بھائی اور شوہر۔ اخیافی بھائی کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اخیافی بھائی کہتے ہیں ماں شریک
بھائی کو. تو اب انشاءاللہ ان کی ہم تفصیل بھی بیان کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جیسے بھی میں نے یہ عرض کیا کہ آج الجد الصحیح کالابی الا فی اربعین، اس کا ہم نے بیان کرنا ہے کہ دادا یعنی دادا یہ کب میراث کا مستحق بنے گا؟ جب باپ موجود نہیں. باپ کی عدم موجودگی میں دادا جو ہے نا یہ میراث کا حقدار بنتا ہے. تو باپ کی 3 حالتیں ہم نے بیان کی تھی. الفرض المطلق، اس کے بعد تھا الفرد والتعصیب، اور تیسرا تھا التعصیب، یعنی مقرر حصہ باپ کو ملتا ہے، مقرر حصہ بھی ملتا ہے اور باپ اسبہ بھی بنتا ہے، اور باپ کی ایک تیسری حالت جس میں فقط وہ اسبہ ہی بنتا ہے. تو یہی تینوں صورتیں یہ دادا کے لیے بھی ہیں. اس کے بعد پھر اگلی 4 صورتوں کا ذکر آتا ہے. تو یہ جو 3 صورتیں ہیں اس کی مثالیں بھی ہم دادا کے حوالے سے بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں مزید تھوڑی سی ہمیں اس میں آسانی ہو جائے. مثلا یہ کب ہوگا؟ جب میت کا بیٹا موجود ہے یا پوتا موجود ہے یا اس طرح آگے پڑ پوتا اس طرح آگے تک سلسلہ چلتا ہے. اس صورت میں جب دادا ہے تو ایسی صورت میں دادا کو مقرر حصہ جو چھٹا حصہ ہے وہ ملے گا اور بیٹا اس صورت میں عصبہ بنے گا. اور اس طرح جو مسئلہ کی تقسیم کاری ہوگی وہ 6 سے بنے گی. اس طرح دادا کو 1 ملے گا اور باقی 5 یہ بیٹے کو مل جائیں گے. اچھا، اسی طرح یہاں پر اگر پوتا ہو تب بھی یہی صورت بنے گی. تو یہ وہ صورت ہے دادا کی جس میں دادا کو صرف مقرر حصہ ملے گا جس طرح مل رہا تھا. دوسری صورت دادا ہی کی جو دوسری صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جب دادا کو ایک تو فرض حصہ یعنی جو مقرر ہے وہ ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو اصحاب فرائض سے بچے گا وہ بھی ملے گا. یعنی اس میں فرض بھی ہے تعصیب بھی ہے. یہ کس صورت میں ہوگا کہ جب میت کا کی بیٹی یا پوتی موجود ہے اور اب ساتھ میں دادا ہے، یعنی دادا کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی کوئی موجود. دادا کو ایک تو چھٹا حصہ ملنا ہے اور اس کے بعد اگر اس طرح سے جو بچے گا وہ ملے گا. تو بیٹی جب ایک ہوتی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے. تو یہ اصول کل ہم نے بیان کیا. جب نصف اور سدس یہ ملیں گے تو مسئلہ بنے گا 6 سے. یوں 6 سے مسئلہ بنائیں گے، بیٹی کو نصف دیں گے 3. دادا کو ہم نے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. اچھا اس کو میں دیکھتا ہوں. بورڈ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بورڈ کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تو دوبارہ انشاءاللہ اس کو ذرا سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بورڈ ذرا چیک کیجئے گا. آپ دیکھیں ذرا بورڈ کہہ رہا صاف نہیں آ رہا. کومنٹس میں آیا کیا ہو رہا ہے؟
اچھا دیکھیں کیا پرابلم آ رہی ہے. اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا. اچھا وہ لو کوالٹی پہ دیکھیں, وہ ہائی کوالٹی پہ دیکھیں نا تو پھر صحیح نظر آئے گا. اچھا یہ بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جن کو بورڈ صحیح نظر نہیں آ رہا تو شاید ادھر سے کچھ پرابلم بھی ہو, یعنی ان کا شاید اتنا اچھا وہ کوالٹی کا نیٹ نہ ہو یا کوئی ایسا چکر ہو. تو ہمارے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. کوشش کیجئے تھوڑا سا آرام سے سمجھنے کی. میں بولتا بھی ہوں ساتھ میں, اگر لکھا ہوا نہیں سمجھ میں آتا تو جو میں بول رہا ہوں اس سے آپ تھوڑا سا اس کو اندازہ کر لیجئے. ٹھیک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو اب یہاں پر ہم نے یہ بات ابھی کی ہے کہ دادا کی جو دوسری صورت ہے, جو دوسری صورت ہے دادا کی, وہ یہ تھی جی جس میں فرض بھی ہے اور تعصیب بھی ہے. اس میں بیٹی کو آدھا ملتا ہے اور دادا کو پہلے ہم نے ایک حصہ دینا چھٹا. اس کے بعد یہ چونکہ اسبابی ہے یہاں پر, تو اس کے بعد یہ 4 ہو گئے, 2 باقی بچے, بعد میں وہ 2 بھی دادا کو مل جائیں گے. تو اس طرح یہ مسئلہ پورا حل ہو جائے گا. جی اس کے بعد دادا کی جو تیسری صورت ہے جس میں صرف اور صرف عصبہ ہوگا. تیسری صورت جس میں دادا کو صرف عصبہ بننا ہے, یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب میت کا کوئی بیٹا بھی نہیں, پوتا بھی نہیں, بیٹی بھی نہیں, پوتی بھی نہیں, جیسے ساتھ میں ماں ہے. تو اس صورت میں جب بیٹا, بیٹی, پوتا, پوتی وغیرہ نہ ہو تو ماں کو اس وقت ملتا ہے 1/3 حصہ, یعنی 1/3. یہ اب جو بچے گا وہ اس میں دادا اسبہ بنے گا. تو اس صورت میں مسئلہ بنے گا ہمارا 3 سے. ایک حصہ ماں کو جو کہ اصحاب فرائض میں سے ہے, اس کو ہم دیں گے. اب جو بچے گا وہ ہم دادا کو دے دیں گے. تو یہ تو وہ 3 صورتیں تھیں جس میں دادا جو ہے وہ باپ کی طرح ہے. اب ہم اگلی جو 4 صورتیں ہیں, یعنی اس طرح دادا کی کل 7 صورتیں بنتی ہیں. اگلی جو 4 صورتیں ہیں جس میں دادا باپ سے بالکل الگ ہے, اس کا تھوڑا مثال سے بیان کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب دادا کے ساتھ دادی بھی موجود ہے. یہ اس صورت میں دادا اسبہ بنتا ہے اور دادی کو چھٹا حصہ ملتا ہے. تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا, یہ اصحاب فرائض میں سے بنے گی اور یہ اسبہ بنے گا. تو مسئلہ ہمارا 6 سے بنے گا, ایک حصہ دادی کا اور باقی 5 یہ دادا کو مل جائیں گے. تو گویا اس میں بھی دادا صرف اسبہ بنے گا. اسی طرح جو اس کی یہ تو ہوگی چوتھی صورت, یہ اس کی چوتھی صورت. اچھا اب اس کی جو 5ویں صورت ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی دادا نے اسبہ ہی بننا ہے, لیکن وہ کس طرح سے بننا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. 5ویں صورت, دادا کی جو 5ویں صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں سے بھی کوئی ایک موجود ہے, یعنی یا تو بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر موجود ہے, یا شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی موجود ہے. اسی طرح ساتھ میں کوئی اور بھی ذوی الفروض میں سے ہے, مثلا بیوی ہے, ساتھ میں ماں بھی ہے. اس صورت میں دادا کو اسبہ بنایا جائے گا, جو باقی بچے گا. تو مسئلہ اس میں یوں بنے گا, چونکہ ماں کو ملنا ہے 1/3. یہ ماں کو 1/3 کیوں ملے گا, یہ آگے بھی جب ماں کے حصے ہم بیان کریں گے اس میں بھی اس کا بیان ہوگا. لیکن فی الحال یوں تھا کہ جب میت کا بیٹا نہیں, بیٹی نہیں, پوتا نہیں, پوتی نہیں تو ماں کو 1/3 ملتا ہے. تو بیوی کو ملتا ہے 1/4 جب اولاد نہیں ہوتی. یہ کل ہم اس کے حصے کچھ بیان کر چکے ہیں. تو اب
دیکھنا کیا ہے کہ مسئلہ کتنے سے ہم بنائیں گے. تو یہاں پر دیکھیں آپ، یہ سلس ہے، یہ ربو ہے. تو سلس اور ربو یہ جب ملتا ہے تو مسئلہ جو ہے وہ 12 سے بنتا ہے. اچھا، جب مسئلہ 12 سے بنے گا، بیوی کو ہم نے دینا ہے 1/4، ماں کو دینا ہے 1/3. اب اس میں ایک بڑا آسان سا انداز میں آپ کو عرض کروں کہ کیسے آپ اس مسئلے کو 12 میں سے 4 جب آپ نے دینے ہیں، چوتھا حصہ ربو کیسے دینا ہے. آسان طریقہ کیا ہے، یہ دیکھیں 1/4 ہے. ذرا آپ اس کو 12 کر دیں، 4 کو 12 پر تقسیم کریں تو کیا آئے گا؟ 3. تو گویا 12 کا ربو بنے گا 3. اچھا، اب تہائی ہے، 1/3 ہے، 1/3. ذرا اس کو 12 کریں گے. اب 3 کو 12 پہ ہم نے تقسیم کیا، یہ آ گیا 4. تو اس کا سلوس بنا 4. تو یہ ہو گئے 7. بقیہ چونکہ اب یہ اسبا ہے تو 7 5 اس میں جمع کریں گے تو 12 بن جائیں گے. تو جو 5 بچے وہ اب دادا کو مل جائیں گے. تو یہ دادا کی ہوگی 5ویں صورت. اس میں بھی یہ اسبا کہلائے گا. اس کے بعد اس کی 6ٹھی صورت، دادا کی 6ٹھی صورت. 6ٹھی صورت میں بھی دادا جو ہے یہ اسبا بنے گا. اور یہ کب بنے گا؟ مثلا دادا ہے اور اس کے ساتھ میت کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے، تو اب دادا کو بننا ہے اسبا. اور لیکن ساتھ میں یہ بات بھی یہاں ذہن میں رہے کہ دادا جب ہوگا اور یہ بھائی بہن ساتھ ہوں تو یہ تو دونوں محروم ہو جائیں گے، اور جو بھی مال ہے وہ سارا دادا کو مل جائے گا. تو گویا مسئلہ بنے گا 1 سے اور یہ دادا کو مل جائے گا. اچھا، اس کے بعد دادا کی ہے 7ویں صورت، اور وہ 7ویں صورت ہے اس کی محروم ہونے کی. وہ کب ہے کہ مثلا باپ بھی موجود ہے اور دادا بھی ہے. ایسی صورت میں دادا محروم ہو جائے گا اور جو بھی مال ہے وہ باپ کو مل جائے گا. تو یہ تھا دادا کے 7 حصوں کا بیان. 4 یہ وہ ہیں جو کہ باپ سے الگ ہیں، اور 3 حصے یہ وہ تھے جس میں باپ اور دادا یعنی اس میں مساوی ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ باپ کی غیر موجودگی میں ہی دادا کو یہ حصے ملنے ہیں. اگر باپ ہوگا پھر اس کو حصے ملیں گے. تو یوں ہمارے اصحاب فرائض میں سے 2 فردوں کا ذکر ہو گیا. اب ہم اصحاب فرائض میں سے جو تیسرا فرد ہے اس کا ہم بیان کریں گے، اور وہ تیسرا فرد ہے ماں شریک بھائی. اور ماں شریک جو بھائی ہیں ان کا حصہ کیا ہوتا ہے اس کا انشاءاللہ یہاں پر بیان ہوگا. تو ان کے حصے بھی جیسے مختلف صورتیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جی، تو ماں شریک یہ جو بھائی ہیں ان کے حصوں کا انشاءاللہ یہاں بیان ہوتا ہے. تو اس میں کیا صورت بنتی ہے؟ پہلے نمبر پر یہ جو ہماری کتب میں اس کی عربی عبارت ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ لی اولاد الام.
فأحوال ثلاث، فأحوال ثلاث، ان کے جو تین حصے یعنی تین صورتیں بنیں گی۔ نمبر ایک، ان کو ملے گا سدس، السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا، للاثنين فصاعدا۔ اور تیسری صورت، اچھا، وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ، وَيَسْقُطُونَ بالولد وولد الابن، وَإِنْ سَفُولَ، وَبِالْأَبِ والجدی۔ تو یہاں پر اس کے جو ماں شریک بھائی ہے تو اس میں لفظ یہ آیا ہے لِأَوْلَادِ الْأُمِّ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں شریک بھائی بھی اس میں آ جائیں گے اور ماں شریک بہنیں بھی آ جائیں گی، لیکن چونکہ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے مردوں کا، اس لیے ہم زیادہ تر اسی کو مثالوں میں بیان کریں گے، وگرنہ کتابوں کے اندر ان کی اکٹھی مثالیں بیان کی گئی ہیں جس میں ماں شریک بھائی کا بھی ذکر ہے اور ماں شریک بہن کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کی بنتی ہیں تین صورتیں۔ ایک تو ملے گا سدس، سدس اس وقت ملے گا جب بھائی اخیافی بھائی ایک ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سلس، یہ دو ہیں یا دو سے زائد، ایسی صورت میں یہ جب آئیں گے تو ماں شریک بہنوں بھائیوں کو سلس ملے گا، اور اگر بیٹا ہے، پوتا ہے آگے تک، یا باپ ہے یا دادا ہے، تو اس صورت میں یہ ساقط ہو جائیں گے، یعنی یہ محروم ہو جائیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب اسی ترتیب سے کہ ان چونکہ دونوں کو اکٹھے حصے بیان کیے گئے ہیں ماں شریک بھائی اور بہنوں کے، تو ہم بھی دونوں کو اکٹھے ہی یہاں پر بیان کریں گے اور مثالیں بھی انشاءاللہ ساتھ ان کی ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ماں شریک بھائی یا بہن یہ صرف ایک ہے تو اسے چھٹا حصہ ملے گا، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا سدس، مثلا اس کی مثال یوں بنے گی، شوہر ہے، ساتھ میں ماں شریک بھائی ہے، اور اس کے ساتھ چچا ہے۔ یہ مثال سے ہی یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ بعض ہمارے جو اسلامی بھائی دیکھنے والے ہیں انہوں نے یہ ایک سوال کیا تھا کہ پریکٹس کے لیے ہمیں کوئی کتاب بتائی جائے۔ تو دیکھیں کتابیں مختلف اس کی ضرور ہیں، لیکن اس کے اندر اگر آپ کو پریکٹس کرنی ہے تو بہار شریعت کا جو 20واں حصہ ہے اس کو لیں
اور اس کے اندر ہر مسئلے کی مثال بیان کی گئی ہے، لیکن اس مثال کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک مرتبہ یہ کسی بھی استاد صاحب سے تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا، ظاہری بات ہے، پھر اس کے بعد آپ مثالیں آپ اس کی حل کر پائیں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ بہار شریعت کا جو 20واں حصہ ہے وہاں سے لے کے اس کی پریکٹس کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمارے بعض اردو فتاوی ہیں، تو جو اردو فتاوی ہیں ان کے اندر بھی کئی جگہوں پر میراث کے مسائل کی اس طرح گفتگو کی گئی ہے اور وہاں مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر یہ اس طرح کی صورتیں بھی بنائی ہوئی ہیں، تو وہاں سے لے کر بھی آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو ہم بات ابھی کر رہے ہیں ماں شریک بھائی جو ہوتا ہے یا بہن جو ہوتی ہے اس کے حصوں کا بیان۔ تو اس کی 3 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ سدس ملے گا جب یہ 1 ہوگا، اس طرح سلس ملے گا جب یہ 1 سے زائد ہوں گے، اور اسی طرح اگر دیگر افراد ہوں گے جیسے بیٹا ہے یا باپ ہے تو اس کی موجودگی میں یہ محروم ہو جائیں گے۔ تو اب اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، یہ پہلی صورت ہے جس میں ہم نے اس کو سدس دینا ہے، تو اس کو ملے گا چھٹا حصہ، یعنی 1/6 اس کا ہو گیا۔ شوہر کے بارے میں جو مسئلہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شوہر کی 2 ہی صورتیں بنتی ہیں، تو اس کو نصف ملتا ہے یا پھر اس کو ربع ملتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ اولاد نہیں تو اس کو نصف ملے گا، اور چچا جو ہے یہ اسبہ ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیں آپ، نصف اور سدس یہ مل گیا، تو واضح سی بات ہے اگر ذہن میں کلیہ ہے تو مسئلہ بنے گا 6 سے۔ جیسے مسئلہ بنا تو شوہر کو ملے گا نصف، وہ کیا ہے 6 کا نصف 3، ماں شریک بھائی کو ملنا ہے چھٹا 1، یہ ہو گئے 4، باقی چچا بچا ہے تو یہ اسبہ کہلاتا ہے، تو لہذا 2 ہم چچا کو دے دیں گے۔ تو اس طرح یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں ماں شریک جو بھائی ہے اس کو سدس ملا ہے۔ دوسرا، جب ماں شریک بھائی یا بہن یہ 2 سے زائد ہو جائے تو اب ان کو 1/3 حصہ ملتا ہے۔ مثلا اب یہاں پر ماں شریک بھائی ہے اور اس کے ساتھ بہن بھی ہے، یہ 2 ہو گئے، اور ادھر مثلا بیوی ہے، تو ہم نے یہ بیان کیا کہ اس کو جب 1 سے زائد 2 یا 2 سے زائد ہو جائیں گے تو اس وقت ان کا حصہ بنے گا سلس 1/3، اور بیوی کی چونکہ 2 صورتیں ہیں، ایک میں اس کو ملتا ہے ربع اور ایک میں ملتا ہے اس کو سمن۔ ربع کب ملتا ہے کہ جب اولاد نہیں، اور جب اولاد ہے تو اس وقت اس کو سمن یعنی 8واں، تو یہاں چونکہ اولاد نہیں لہذا اس کو ملے گا ربع 1/4۔ تو اب یہاں دیکھیں سلس اور ربع یہ دونوں جمع ہوئے، جب یہ دونوں جمع ہوں گے تو مسئلہ کی صورت جو ہم نے بنانی ہے وہ بنے گی 12 سے۔ اسی طریقے کے مطابق 12 کو اس پر تقسیم کر دیں گے تو بیوی کو مل جائیں گے 3، یہ چونکہ یہاں 2 ہے نا تو حصے تو ان کے بنیں گے 4، لیکن 2 بھائی کے لیے 2 بہن کے لیے یوں دونوں یہ ان کو برابر برابر مل جائیں گے، 3 اور 4 یہ ہو گئے 7، باقی بچ کے 5 حصے تو وہ چچا کو مل جائیں گے بطور اسبہ ہونے کے۔ تو یہ اس کی دوسری صورت ہوگی ماں شریک بھائی اور بہنوں کی۔ اب اس کی تیسری صورت، تیسری صورت ابھی ہم نے ان کی یہ بیان کی ہے کہ تیسری صورت میں یہ محروم ہوتے ہیں، اور محروم کب ہوتے ہیں کہ جب ماں شریک بھائی یا بہن ان کے ساتھ میت کا بیٹا ہو، بیٹی ہو یا پوتی ہو، تو یوں نیچے تک اس طرح باپ یا دادا ہو، تو ایسی صورت میں ماں شریک بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں۔ مثلا یوں دیکھتے ہیں ہم، میت کا باپ ہے
اور ادھر ماں شریک بھائی ہے. تو اب باپ ایسی صورت میں بطور عصبہ کل مال یہ لے جائے گا اور یہ محروم ہو جائے گا. اسی طرح اگر یہاں باپ کی بجائے دادا ہو یا بیٹا ہو تو ان تمام صورتوں میں ماں شریک بھائی بہن جو بھی ہوگے وہ محروم ہو جائیں گے. تو یہ لیجئے جناب ہمارے جو مرد حضرات ہیں، 4 مرد جن کے حصے مقرر تھے، ان میں ہم 3 کا بیان کر چکے ہیں، باپ کا، دادا کا اور اخیافی بھائی کا. باپ کی ہم نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، 3 حالتیں ہیں، دادا کی 7 حالتیں ہیں اور اخیافی بھائی بہن جو ہیں ان کی 3 حالتیں ہیں. اب آتے ہیں شوہر کے حصوں کی طرف. تو اما للزوج، فحالتان، اب اس کی 2 حالتیں ہیں. شوہر کی 2 حالتیں، ایک تو ہے النصف، اس کو آدھا ملے گا، اور دوسرا ہے الربع. اچھا، نصف کب ملے گا اور ربع کب ملے گا؟ نصف ملے گا عند عدم الولد وولد الابن وولد الابن. اس طرح نیچے تک چلتے چلائیے، یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، جب ان میں سے کوئی نہیں ہے اس وقت اس کو باپ کو نصف حصہ ملے گا. اور ربع کب ملے گا؟ کہ جب یہ موجود ہوں گے مع الولد. ولد سے مراد اب یہاں سب ہیں کہ جس کے اندر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، یہ تمام اس میں آئیں گے. تو 2 صورتیں بن گئیں شوہر کے لیے. پہلی صورت میں اس کو ملا نصف، اور نصف کب ملنا ہے؟ عند عدم الولد، یعنی جب میت کا بیٹا بھی نہیں، جب میت کی بیٹی بھی نہیں، پوتی بھی نہیں، اس وقت شوہر کو نصف حصہ ملتا ہے. مثلا کوئی بندہ فوت ہوا تو شوہر موجود ہے، عورت فوت ہوئی، شوہر موجود ہے، اور ساتھ میں اس کا باپ ہے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، اس طرح پوتا بھی نہیں، پوتی بھی نہیں. تو ایسی صورت میں شوہر کو کتنا ملنا؟ نصف، 1/2. تو باپ بنے گا عصبہ. تو یہاں پر مسئلے کی صورت بنے گی، دوست چونکہ چھوٹا عدد یہاں پر یہی ہے، تو شوہر کو نصف ملے گا اور باقی 1 جو بچا ہے وہ باپ کو مل جائے گا. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد اس کی دوسری صورت جس میں اس کو ربع ملتا ہے. تو اب ربع اس کو کب ملتا ہے؟ کہ جب میت کا کوئی بیٹا بھی ساتھ میں ہو یا بیٹی ہو ساتھ میں، یا پھر اسی طرح پوتا ہو، پڑ پوتا ہو، اس طرح آگے تک جو بھی ہیں وہ اگر موجود ہوں گے تو ایسی صورت میں شوہر کو ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا. جیسے دیکھا ہم نے یہاں پر بیٹا موجود ہے، اب عورت فوت ہوئی تو شوہر کو اب کتنا ملے گا؟ ربع، اور بیٹا عصبہ بنے گا. تو مسئلے کی صورت بنے گی 4 سے، 1 شوہر کو ملا، باقی 3 یہ بیٹے کو مل جائیں گے. اچھا، اسی طرح اگر بیٹی ہو ساتھ میں،
یہ تو بیٹے کی صورت تھی. اگر ساتھ میں بیٹی ہے، دیکھتے ہیں ہم، جیسے شوہر، بیٹی اور ساتھ میں چچا ہے. تو چونکہ اولاد موجود ہے تو اب شوہر کو ملنا ہے ربع، چوتھا حصہ، اور بیٹی کو ملتا ہے نصف جب اکیلی ہوگی، 1/2. اب یہ دیکھیں 2 اور 4 آپس میں جمع ہوئے ہیں تو یہ ایک ہی طرف کے ہیں، نصف، ربع اور ثمن، یہ ایک طرف کے ہیں افراد ہیں. تو یہ جمع ہوں گے تو اس میں چھوٹا عدد ربع ہے، تو مسئلہ بنے گا ہمارا اسی طرح 4 سے. یہ دیکھیں آپ، شوہر کو ملا 1، بیٹی کو ملا نصف 2، یہ کل حصے ہو گئے 3، باقی چچا عصبہ ہے 1، اس کو مل جائے گا. یہ دیکھیں یہ 4 حصے یہ بن گئے شوہر کے. یہ آج ہمارے جو اصحاب الفرائض میں سے 4 مرد ہیں ان کے حصے الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور ابھی ہم چلیں گے آگے عورتوں کے حصوں کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو پیپر آپ کے پاس ہیں یہ اس کی پکس ہمیں بھیج دیں. تو پیپر کی پکس کوشش کریں گے کہ بھیج دیں، یا کوئی اور صورت بنا لیں گے اس کے اوپر مجلس سے مشورہ کر کے، تو انشاءاللہ ہم کچھ کر لیں گے. اب ہے آگے عورتوں کے حصوں کا بیان شروع ہوگا. تو اس میں چونکہ 8 عورتوں کا ہم نے بیان کیا ہے، 8 عورتوں میں سے اب سب سے پہلا جس کے حصوں کی ہم بات کریں گے وہ ہے بیوی. بیویوں کے حصوں کی انشاءاللہ یہاں سے ابھی ہم تقسیم کاری شروع کرتے ہیں. تو کیا اس کی جو عربی عبارت ہے اس کو پہلے ہم لیتے ہیں کہ بیوی کی کتنی صورتیں بنتی ہیں. اما للزوجات، تو اب اس کی بھی 2 حالتیں ہیں، فحالتان. دو حالتیں. پہلی ہے الربع، کہ اس کو چوتھائی حصہ ملنا ہے، اور دوسرا ہے الثمن، 8واں حصہ. تو 2 ہی حالتیں ہوئیں، ایک میں ربع ملنا ہے اور ایک میں ثمن ملنا ہے. تو کس طرح ملنا ہے؟ اس میں اگر آپ شوہر کے حصوں کو ذہن میں رکھیں گے کہ جب شوہر کو نصف مل رہا ہے اس صورت میں بیوی کو ربع ملے گا، اور جب شوہر کو ربع مل رہا ہے اس صورت میں بیوی کو ثمن ملے گا. یعنی کس طرح سے کہ عند عدم الولد، تو دیکھا ہم نے جب یہ آگے تک، جب میت کا بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، پوتا نہیں، پوتی نہیں، اس وقت شوہر کو مل رہا تھا نصف، تو بیوی کو ملے گا ربع. اسی طرح اگر یہ موجود ہیں مع الولد، یہ تو اس صورت میں بیوی کو ملے گا 8واں حصہ. ان دونوں کی مثالیں کیا ہیں اس کو بھی بیان کرتے ہیں. پہلی صورت جس میں اس کو ملنا ہے ربع، مثلا کوئی شخص فوت ہوا، اب اس کی بیوی ہے،
اور ساتھ میں مثلاً کوئی بھائی ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ اولاد نہیں تو بیوی کو ملے گا 8واں حصہ، ربع، چوتھا حصہ. تو اب یہ بنے گا عصبہ. تو جب اس کو ربع ملنا ہے تو مسئلے کی صورت بھی بنے گی ہماری 4 سے. 1 حصہ بیوی کو ملے گا، باقی 3 حصے بطور عصبہ بھائی لے جائے گا. تو یہ کب ہوگا؟ جب میت کا ساتھ میں کوئی بیٹا نہیں، کوئی پوتا نہیں، پوتی نہیں، بیٹی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. دوسری صورت جس میں اس کو 8واں حصہ ملنا ہے تو وہ صورت کیا ہے کہ جب میت کا موجود ہوگا ساتھ میں بیٹا، یعنی اولاد میں سے کوئی بھی اگر ہوگا تو اس وقت بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. مثلا بیوی ہے اور ساتھ میں بیٹا ہے تو اب ملنا ہے اس کو 8واں حصہ ثمن، اور بیٹا جو ہے یہ بطور عصبہ باقی لے جائے گا. تو مسئلے کی صورت بنے گی 8 سے 1 بیوی کو مل جائے گا، باقی 7 حصے بیٹے کو مل جائے گی. اسی طرح اگر بیٹے کی جگہ یہاں پر پوتا ہو تو تب بھی یہی صورت بنے گی کہ بیوی کو 8واں حصہ دینے کے بعد اب جو بچے گا وہ بطور عصبہ پوتا لے جائے گا. تو یوں بیوی کی 2 حالتیں بن گئی، ایک میں ربع ملنا ہے اور ایک میں سمن. ربع کب ملنا ہے؟ جب اولاد نہیں، اور سمن کب ملنا ہے؟ جب اولاد ہوگی. آگے چلتے ہیں. اب چونکہ ہمیں تھوڑا سا تیز تو چلنا پڑے گا کیونکہ کافی آگے ابھی ہم نے مسائل کو بیان کرنا ہے اور 12 دن کا ہمارے پاس ٹائم ہے. تو ہے تو مشکل ہے کہ 12 دن میں ہم میراث کے یہ تمام مسائل کو سیکھ پائیں. البتہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ قواعد سمجھ میں آئیں گے. پھر مزید کوئی بھی چیز ہے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، اس کی پریکٹس کرنے گے تو تب جا کر آپ اس کو یہ صحیح طریقے سے کر پائیں گے. اور یہ میراث کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں کہ بہت کم لوگ اس کو حل کرتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ایک تو توجہ نہیں ہے اور دوسرا تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل اس میں باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال تو ابھی ہم نے جو شروع کیا ہوا ہے وہ ہے عورتوں کے حصے، یعنی اصحاب فرائض میں سے وہ عورتیں جن کے حصے شریعت مطہرہ میں مقرر ہیں. اس میں ہم نے پہلا حصہ جو تھا، پہلا جو فرد یعنی بیوی، اس کو ہم نے بیان کیا ہے. اب ہم آتے ہیں بیٹیوں کے حصوں کی طرف. دوسرے نمبر پر بیٹیوں کا حصہ ہے، حقیقی بیٹیوں کے حصوں کا بیان ہے. حقیقی بیٹیوں کے حصے. یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھیں کہ بیٹیوں کے حوالے سے فی زمانہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میراث میں سے حصے نہیں دیے جاتے، اور اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ جھگڑ کر میراث کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. بیٹیاں جو ہے بیچاری وہ یا تو بولتی نہیں یا پھر ان کو دبا دیا جاتا ہے. اور بالخصوص ایسی جگہوں پر دیکھنے میں آیا کہ جب ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں تو اس وقت ان کو میراث میں سے حصہ لوگ نہیں دیتے. ریزن کیا بیان کی جاتی ہے؟ جی آپ کا وہ نکاح کر دیا گیا ہے، آپ کی شادی کر دی گئی ہے، گویا آپ نے حصہ وصول کر لیا ہے. پہلے نمبر پر تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زندگی میں اولاد کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے یہ میراث نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہبہ کہلاتا ہے. اور ہبہ کے اندر جو کچھ بھی دینا ہے ان کو وہ سب برابر دینا ہوتا ہے. تمام جو اولاد ہے اس میں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، سب کو برابر دینا ضروری ہے ہبہ کی صورت میں.
البتہ بعض صورتیں اس میں مستثنا ہیں کہ جس میں کوئی بچہ زیادہ خدمت گزار ہے یا دینی کاموں میں زیادہ مصروف ہے تو اس کو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو زندگی میں جو کچھ بھی دینا ہے وہ تو میراث ہی نہیں۔ اب یہاں یہ کہنا کہ بھئی آپ کی شادی کر دی اور آپ کو آپ کا حصہ دے دیا گیا، یہ تو بالکل شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ لہٰذا پہلے نمبر پر تو وہ لوگ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جنہوں نے ابھی تک یہ حصے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیے، یعنی باپ فوت ہو چکا ہے، بعد میں ماں ہے یا بھائی ہیں، انہوں نے یہ حصے تقسیم نہیں کیے، تو اگر کسی کا حصہ یوں بنتا ہو تو اس کو دینا چاہیے۔ اور پھر چونکہ ان کی خاص طور پر ان کے لیے جو احادیث مبارک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر شفقت کے حوالے سے بھی ترغیبات دی ہیں، اور بزرگان دین کے بہت سارے واقعات اس حوالے سے بھی ملتے ہیں، لیکن چونکہ وہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں، لیکن چونکہ یہاں ایک یہ بات آ گئی تو ہم نے سوچا ضمناً اس کو بیان کر دیا جائے۔ تو اگر ہم اس طرح کا چاہتے ہیں اپنا ذہن بنائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اہل سنت سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے جاتے رہیں، اس میں شرکت کریں، اس کی اجتماعات میں اور ایسی اس کی محافل میں شرکت کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ذہن ہمیں ملے گا۔ دیکھیں یہاں بھی یہ دعوت اسلامی کے تحت یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تو دیکھیں ضمناً یہ بات آئی ہے تو ہم نے اس بات کو بیان کر دیا، یہی سوچا کہ ہماری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور اگر ہماری آواز سے کسی کا کوئی حصہ ملتا ہے، جس کا کوئی حق ہے، دبا ہوا ہے، اگر مل سکتا ہے تو اس کو مل جائے۔ تو بہرحال یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقی بیٹیوں کے حصوں کا بیان اس کو ہم کرنے لگے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹیاں وہ ہیں جن کا حصہ شریعت میں مقرر ہے، تو ان کو مقرر حصہ تو دینا ہے۔ اب میں اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی شخص وہ ان کے حصے کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ جب اللہ جل شانہ نے بیان کر دیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، تو پھر ہم لوگوں کے یہ اختیار میں نہیں کہ ہم کسی کا حصے کو دبائیں یا ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو بیٹی کی اس کی بھی 3 حالتیں بنتی ہیں جو حقیقی بیٹیاں ہیں۔ اما لبنات الصلب فأحوال 3، فأحوال 3، ان کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 النصف، نمبر 2 الثلثان، اور نمبر 3 یہ بنے گی عصبہ۔ لیکن یہاں عصبہ کس طرح بنے گی؟ عصبہ مع الغیر، یعنی غیر کے ساتھ مل کر عصبہ بنے گی۔ نصف اس کو کب ملنا ہے؟ جب بیٹی ایک ہے۔ النصف للواحدتی، الثلثان للاثنتین، ثلثان کب ملا ہے؟ للاثنتین، للاثنتین۔ فصاعدا، اور یعنی جب اکیلی ہے بیٹی تو اس کو ملے گا نصف، یعنی 1/2۔ جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں ثلثان ملے گا، یعنی 2/3۔ اچھا، اس کے بعد اس کی تیسری صورت ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے، تو اس وقت پھر ان کو ملے گا للذکر مثل حظ الانثیین۔
یعنی اس وقت بیٹی اسبہ بنے گی، اور اسبہ کس طرح بنے گی؟ بیٹے کے ساتھ مل کر، اور تقسیم اس طرح ہوگی کہ بیٹے کو دگنا ملے گا بنسبت بیٹی کے۔ اب اس کی مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو بیٹی کے 3 احوال ہو گئے۔ پہلے نمبر پر ہے نصف، بیٹے کو ملے گا نصف جب بیٹی 1 ہے۔ اب مثلا کوئی شخص فوت ہوا، یہاں مثلا کوئی عورت فوت ہوئی، کوئی بھی شخص فوت ہوتا ہے، تو اب اس کی ایک بیٹی ہے اور ساتھ میں باپ موجود ہے، تو ایسی صورت میں بیٹی کو تو ملنا ہے نصف کیونکہ 1 ہے۔ باپ کی یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک تو فرض ہے، دوسری تعصیب، یعنی 1/6 اس کو ملنا ہے، چھٹا حصہ، اور اس پہ جو باقی بچے گا وہ ساتھ میں بھی اس کو ملے گا۔ تو مسئلہ کی صورت یہ دیکھیں آپ، 2 نصف اور سدس یہ آپس میں ملے ہیں، تو اب مسئلے کی صورت بنے گی 6 سے۔ نصف اس کو مل جائے گا 3، اس کو پہلے ہم نے 1 دیا ہے، اب جو باقی بچے گا وہ 2 بچتے ہیں، تو بطور اسبہ یہ 2 مل جائیں گے، یوں اس طرح اس کے 3 حصے بن جائیں گے۔ تو یہ بیٹی جب اکیلی ہے تو ایسی صورت میں بیٹی کو نصف حصہ دیا جائے گا۔ دوسری مثال، جب بیٹی 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں، تو ایسی صورت میں بیٹے کو ملے گا ثلثان، یعنی 2/3۔ جیسے مثلا بیٹی 1 اور ایک اور بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور ساتھ میں مثلا میت کا بھائی ہے، اب ان کو ملنا ہے ثلثان 2/3، اور یہ ہے عصبہ، اس کو بطور عصبہ جو بچے گا وہ مل جائے گا۔ تو جب یہ 2/3 ہے تو مسئلے کی صورت ہم نے بنائیں گے 3 سے، دونوں بیٹیوں کو 1 حصہ مل جائے گا، ثلثان چونکہ دونوں میں تقسیم ہونا ہے، اور باقی ایک جو بچا وہ بھائی کو مل جائے گا۔ تو یوں کر کے جب بیٹیوں کی دوسری صورت ہے کہ جب 2 یا 2 سے زائد ہیں، اب ان کو ملے گا ثلثان جو ان میں آپس میں تقسیم ہوگا۔ تیسری صورت جس کے اندر بیٹی نے بیٹے کے ساتھ مل کر، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بن جانا ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا عورت کو فوت ہوئی، شوہر ہے، بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ اب چونکہ اس صورت میں بیٹی کا حصہ مقرر نہیں بلکہ اس نے بھی عصبہ بننا ہے، یعنی جو بچے گا وہ اس کو ملے گا، تو اولاد کی موجودگی میں شوہر کو ملتا ہے ربع، یعنی 1/4۔ تو مسئلے کی صورت بنے گی 4 سے، شوہر کو 1 مل جائے گا، باقی بچے کے 3، 2 بیٹے کو مل گئے، 1 بیٹی کو مل گیا۔ یہ دیکھیں آپ، للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے یہاں تقسیم یہ ہو گئی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں اور بیٹے اس سے زائد ہیں، مثلا شوہر ہے، بیٹا ہے، پھر بیٹی ہے، تو اب اولاد کی موجودگی میں شوہر کو اسی طرح 4 ملنا ہے ربع۔ مسئلے کی صورت بنے گی 4 سے، یہاں یہ تصحیح کا مسئلہ آ جائے گا، لیکن چلیں ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ ان کو عصبہ بننا ہے، تو 1 جب شوہر کو ملے گا، باقی بچیں گے 3، اور اب ان کے حصے کتنے ہیں؟ 2 2 4 5 6، تو یہ 6 حصے ہیں، تو لہٰذا اب اس 6 کو ہم اوپر جب 4 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 6 چوکا یہ بن جائے گا 24۔ اس طرح شوہر کو ملے گا چھٹا، ان ربع اس کا 6 بنے گا، اور ہر بیٹے کو جب ہم دیں گے تو 6 بن جائیں گے، 6 لکھ اور 3 لکھ ان کا بنے گا۔ یہاں بھی دیکھیں آپ، حصے ان کے آپس میں برابر ہیں۔
چونکہ یہ 2 2 4 5 6 حصے تھے، یہ 3 ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ ان میں برابر تقسیم نہیں ہو رہا، تو تصحیح کے قاعدے کے تحت ہم اس کو بیان کریں گے، اور جب تصحیح کے قاعدوں کا بیان ہوگا تو انشاءاللہ اس میں ہم ڈیٹیل میں ان تمام چیزوں کو بیان کریں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ تھوڑا سا اب ہم اس کا خلاصتاً اس کو دہراتے ہیں۔ آج ہم نے جو اصحاب فرائض ہیں ان میں سے 3 مردوں کا ذکر پڑھا، جیسے دادا، اخیافی بھائی اور شوہر، اور اس کے بعد ہم نے جو اصحاب الفرض میں فرائض میں سے جو عورتیں ہیں ان کا حصہ پڑھا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے بیویوں کے حصوں کو پڑھا ہے، اور بیویوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے حصوں کو بھی